ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا۔ زمیندار کے 2 بچے تھے، ایک کا نام مینا اور ایک کا نام راج تھا۔ زمیندار کی بیوی ہمیشہ اپنی بیٹی پر چلاتی رہتی اور اس کو گھر کے کام کرنے کو کہتی، مینا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے گھر کے کتنے کام کرنے ہیں؟ ابھی تم نے کھانا بھی بنانا ہے اور گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، چلو جلدی سے کام میں لگ جاؤ۔ ماں کی بات سن کر مینا وہاں سے چلی گئی اور گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ مینا نے سب سے پہلے گندے کپڑے دھو کر پھیلا دیے اور اس کے بعد وہ سب گھر والوں کے لیے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا بنا کر مینا گھر کی صفائی میں لگ گئی اور مرغیوں کو دانہ دینے لگی، جبکہ دوسری طرف راج کھیل کود سے فارغ ہو کر ماں کے ساتھ بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مینا نے سب گھر والوں کے لیے دسترخوان بچھایا اور کھانا لگایا۔ اب جب کھانا دینے کی باری آئی تو ماں نے دونوں بچوں کی تھالی بنائی۔ راج کی تھالی مینا کی تھالی سے بڑی تھی اور راج کی تھالی میں مینا کی تھالی سے زیادہ کھانا تھا۔ یہ دیکھ مینا بہت اداس ہو گئی، مگر مینا نے ماں سے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ اپنا کھانا کھانے لگی۔ مینا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد گھر کے کام کاج میں دوبارہ لگ گئی۔ مینا کا باپ یہ سب دیکھتا رہتا اور اپنی بیوی کو سمجھاتا رہتا، مگر اس کی بیوی پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں راج ہمارا بیٹا ہے اور اس کو اچھے کھانے کی ضرورت ہے، جبکہ مینا ہماری بیٹی ہے اور وہ ایک لڑکی ہے۔ سمجھنے کی تو تمہیں ضرورت ہے، تمہیں ان دونوں میں بیٹی اور بیٹے کا فرق کرنے کے بجائے اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ یہ دونوں ہماری اولاد ہیں اور تمہیں دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھنا چاہیے۔ اب زمیندار کے سمجھانے کے بعد اس کی بیوی کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ ہاں وہ مینا کے ساتھ برا برتاؤ کر رہی ہے اور وہ راج کو زیادہ پیار اور مینا کو کم پیار دے رہی ہے۔ اب وہ اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تو ایسی بات ہے تو آج کے بعد میں مینا کو بھی اتنا ہی پیار کروں گی جتنا میں راج سے پیار کرتی ہوں۔ اگلے روز جب کھانا دینے کی باری آئی تو زمیندار کی بیوی نے راج کے لیے جیسی تھال بنائی ویسے ہی اس نے مینا کے لیے بھی تھال تیار کی۔ یہ سب دیکھ زمیندار کو بہت خوشی ہوئی اور اس کے بعد وہ سب ہنسی خوشی اس گھر میں رہنے لگے۔